أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، رب العالمین جل جلالہ کے بے حد و بے حساب احسانات ہیں ہم غریبوں پر. جس کا ہم عدد اور شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسانات رب کریم نے ہم پر کیے ہیں. ان سب احسانات سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ اور بالا نعمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے حبیب مکرم کے در کا غلام بنایا، اس کی امت میں شامل فرمایا. وہ ذات گرامی ہمارے رہبر رہنما، وہ ذات گرامی ہے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اکرم، اشرف اور عزت والی ذات ہے. سیرت شامیہ میں اور کتاب شرف المصطفیٰ میں اور تاریخ دمشق میں، ان تینوں کتابوں میں یہ روایت آتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا. مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. کتنے بڑے خوش نصیب تھے صحابہ کرام جو صبح شام میرے آقا کا جلوہ دیکھا کرتے. حضور کی زیارت ایک گھڑی، حضور کی زیارت جس مسلمان کو نصیب ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی. حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں حضور کی دربار میں پہنچا تو گفتگو چل رہی تھی. میرے آقا کچھ بیان فرما رہے تھے. اب میں دیدار بھی کر رہا ہوں اور محبوب کا گفتار بھی سن رہا ہوں. سبحان اللہ. دیدار بھی مصطفیٰ کا اور گفتار بھی. کسی نے کیا اچھا کہا، ملاقات حبیب ساڈی ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. تیری صورت جو تکی محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی یہ رسید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی ہو گئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں آقا کے دربار میں پہنچا، مکھڑے کا دیدار کیا، اس وقت حضور یہ فرما رہے تھے کہ سنو سنو، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور رب کا پیغام لائے. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا لقد خلقت
خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي. جبریل عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے میرے محبوب کو جا کر بتاؤ کہ میں نے یہ ساری کائنات مخلوقات اس لیے پیدا کی کہ ان کو دکھاؤں میرے یار کا شان. میرے محبوب کا میرے پاس مکان کیا ہے, منزلت کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, درجہ کیا ہے. کائنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ ان کو اپنے حبیب کا شان دکھاؤں. انبیاء کو پیدا کیا, ملائکہ کو پیدا کیا, عالم بالا عالم زیر میں جو کچھ مخلوقات ہے اس کی تخلیق اس لیے کی کہ ان کو دکھاؤں میرے نبی کی شان کیا. سبحان اللہ. وَلَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. یا رسول اللہ اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو کبھی پیدا ہی نہ کرتا. آپ سمجھے بات؟ اس دنیا کی تخلیق کی وجہ میرے نبی کی ذات ہے. اس کائنات کو رب کائنات نے اس لیے پیدا کیا وَلَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدْ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس جہاں کو پیدا نہ کرتا. صلی اللہ دوسری حدیث سنیے. یہ روایت امام حاکم مستدرک میں روایت لائے اور یہی روایت خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمائی. سیرت شامیہ میں امام صالح نے بھی روایت بیان کی. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت حواریین کے ساتھ بیٹھے تھے. دربار لگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. روح اللہ نبی اللہ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں تو جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لائے. محفل چل رہی تھی, حضرت عیسیٰ بیان کر رہے تھے. چلتی محفل میں جبریل آن پہنچے, عرض کی اے عیسیٰ روح اللہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ تو اور بھی تقریریں سنا رہا ہے, اب اپنی امت کو یہ بات بھی سنا دے. اپنے غلاموں کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ذرا میرے نبی کی شان بھی سنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے نبی کی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تقریر کر رہے ہیں اور دوران تقریر جبریل آتے ہیں. یہاں تیری تقریر سب اچھی ہے لیکن لوگوں کو یہ بات پڑھ کے سنا, یہ میرا پیغام سناؤ. یا عیسیٰ آمن بمحمد. اے عیسیٰ تم میرے محمد پر ایمان لاؤ.
بیٹھے ہیں یا جتنے بھی تیرے ساتھ ملاقات کریں گے سب کو حکم دو کہ میرے محمد پر سب ایمان لائیں. اے عیسیٰ تم بھی میرے نبی پر ایمان لاؤ اور اپنے امت کو بھی آگاہ کرو کہ وہ سب کے سب میرے نبی پر ایمان لائیں. فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا. اور آدم پیدا نہ ہوتے تو آپ کہاں سے آتے؟ اب آدمی ہے نا. آپ کون ہے بولو؟ آدمی. آدمی کہتے ہیں جو آدم کی اولاد ہو. تو آدم کی تخلیق ہوئی حضور کے ذریعے توسل سے. رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ لوگوں کو بتا دو کہ اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرتا نہ جنت پیدا کرتا نہ جہنم پیدا کرتا. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَتَ. جب میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا میرا عرش پانی پر تھا تو پانی پر میرا عرش ہچکولے کھا رہا تھا. پانی پر کوئی چیز رکھو وہ ہچکولے کھاتی ہے. عرش ہچکولے کھا رہا تھا تو میں نے اپنے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ لکھا تو عرش سکون میں آ گیا. وہ جو اضطراب تھا، وہ جو جنبش تھی، وہ جو عرش کا ہلنا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. سکون کے ساتھ فرحت اور قرار میں آ گیا. اس میں راز کیا ہے بتانے کا کہ جو بندے پریشان ہیں، جن کے دل مضطرب ہیں، جو اس دنیا کی پریشانیوں میں ہچکولے کھا رہے ہیں، اگر وہ یہ کلمہ اپنے دل پر لکھ دے، اگر اس کلمے سے محبت رکھیں، اس کلمے کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کی ہر پریشانی دور کر دے گا.
نہیں دو نا جھیڑ میں دنا نہیں تکی دو زبان نبی نات میں پڑھا دو آقا آئو خوشیوں آئو کھنڈر میں سیریوں کھیر برائو جنجی پیشانی نور نشانی او جنجی پیشانی نور نشانی شان شانی راز ربانی مدنی مٹھو مولا ملائیو آقا آئیو مدنی آئیو اور رحمت آئی برکت آئی تھی بھائی سبن جی سوری سنائی جگ کے بدھائیو اے گن گائیو آقا آئیو مومن ملکنے چہرہ چلکنے اللہ دی گال تھی گیا نا سمجھ نبی جی احمد دی گال تھی گیا نا مومن کا چہرہ گلاب بنے منافق کا چہرہ گلاب بنے گلاب لگے تو نہیں دیکھے شکل نہیں اٹھی دیکھی وہ چہرہ چمکنے مومن ملکنے چہرہ چمکنے عاشق عید سید پیاکنے شوم مرنے پر آشر مائیو آقا آئیو خوشیوں آئیو رحمت عالم نور مجسم آقا آئیو او تاج متھے تے ختم نبوت جنجی رسالت تائیں قیامت اشرف اکرم اعظم آئیو آقا آئیو آقا سبحان اللہ جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی رب کائنات کی طرف سے اعلان کیے گئے آسمان والوں نے خوشیاں کی زمین والوں نے خوشیاں کی حتیٰ کہ جنگل میں بسنے والے جانور بھی خوشیاں منانے لگے سمندر میں بسنے والی مچھلیاں بھی خوشیاں منانے لگے کیونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا تھا حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے جو پرندے اڑ رہے تھے مشرق والے پرندے اڑتے مغرب جا رہے تھے مغرب والے مشرق جا رہے تھے وہ اپنے سر ایک دوسرے میں ملا ملا کے مبارکباد دے رہے تھے پرندوں نے خوشیاں منائی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی کی سب مناؤ حضور آ گئے بولو حضور آ انوکھا نرالا وہ سی شانوں
ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، چپ مبارک چھرن ہوئے، گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نازک ہونٹ ہل رہے تھے، اور یہ آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میری امت مجھے بخش دیجیے، میرے پروردگار میری امت مجھے بخش دیجیے۔ کائنات میں کسی کی ولادت ایسے نہیں ہوئی، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کی بھی امتیں تھی، لیکن کسی نبی نے اپنی امت کے لیے یوں دعائیں نہیں کی جس طرح میرے آقا نے آتے ہوئے ہی ہمارے لیے۔ اللہ اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت اللہ نے اپنا رسول ان کے پاس بھیجا نا، جس وقت یہ اس کا لفظ اس وقت کی نشاندہی کر رہا ہے جس وقت میرے آقا کی جلوہ گری، اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا اس وقت اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ بولو، احسان کا بدلہ چکا تو نہیں سکتے، بدلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن گاتے تو رہیں گے نا، شکر تو ادا کرتے رہیں گے نا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ میلاد منانا تم کہاں سے لائے ہو، یہ کس کی سنت ہے، کیوں یہ میلاد مناتے ہو، کس نے منایا، کس نے تمہیں سکھایا؟ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ ہمیں کس نے سکھایا، آؤ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہمیں میلاد میں ملتا کیا ہے۔ بولو، سنو گے؟ میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ کتاب کا نام ہے المولد البشیر النذیر، روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے گھر میں ایک محفل سجائے بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے؟ محفل تھی، اور اس میں جو بھی لوگ حاضر ہوئے تھے ان کو حضور کی ولادت کے معجزات سنا رہے تھے۔ حضور کی ولادت ہوئی، میرے آقا آئے، خوشبو لگی ہوئی تھی، سرما آنکھوں میں لگا ہوا تھا، ختنہ کیا ہوا تھا، ناڑا کٹا ہوا تھا، حضور آئے تو مانگ نکلی ہوئی تھی، اسے دیا ہوا تھا، خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھی، یہ معجزات بیان کر رہے تھے۔ حضور آئے تو جہاں میں آگ جہاں بھی جل رہی تھی ساری آگے بجھ گئی۔ کسرا کے جو کنگرے تھے، محل کے ایوان میں زلزلہ آ گیا، اس کے کنگرے گر پڑے، یہ معجزے بیان کر رہے تھے۔ فَيَسْتَمِعُونَ وَيُبَشِّرُونَ، وہ سن بھی رہے تھے، اس بشارت کو سن کر خوش بھی ہو رہے تھے۔ جو سننے والے تھے وہ میلاد کے معجزے سن کر کیا ہو رہے تھے؟ کیا ہو رہے تھے؟ بولو، خوشیاں کر رہے تھے۔ وَيَحْمِدُونَ اللَّهَ، اللہ کا حمد اور شکر بیان کر رہے تھے کہ میرے مولا اس نبی کا تو نے ہمیں غلام بنایا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں تھی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس تھی۔ میلاد بیان کرنے والے ابن عباس ہیں، اب سننے والے ظاہر ہے کہ حضور کا زمانہ ہے، حضور چلتا کر ہے، مدینہ کا شہر ہے، تو ظاہر ہے کہ جو سننے والے ہوں گے وہ بھی تو صحابہ ہی ہوں
شکر ادا کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَى الرَّسُولِ، اور رسول پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تین کام کر رہے تھے، کتنے؟ ایک خوشی کر رہے تھے، دوسرا اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور تیسرے درود پڑھ رہے تھے۔ یہ تین کام کر رہے تھے۔ اب یہ مجلس چل رہی تھی کہ اچانک میرے آقا جلوہ ہوئے، حضور تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے جب دیکھا میلاد کا بیان ہونا، سننے والوں کا خوشیاں کرنا، جب میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا کہ حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ میلاد منانے والوں، تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ بس ہم اس لیے مناتے ہیں کہ سرکار کرم کریں گے۔ جہاں میلاد ہوتا ہے، ابن عباس کی مجلس میں بنفس نفیس حضور جلوہ گر ہوئے، اور عین ممکن ہے کہ روحانی طور پر اس محفل میں، کیونکہ جہاں عشاقوں کا جھم گھٹا لگتا ہے نا، وہاں یا ربی کی نظر کرم فرماتے ہیں، وہاں مدینے میں آقا بھی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل سرکار قبول فرمائیں گے اور روز محشر ہماری شفاعت کریں گے۔ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سرکار کی شفاعت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچیو اچیو آیو نبی سردار اللہ کندو بیڑا سب نے جاوا۔ مجھے خبر پئی تھی کہ کیڑا کچھ دھیان عجیبو عجیبو رنگیڑو عجیبو عجیبو
نہ کوئی دو
سبحان اللہ مجھے سونے حبیب مدینے والے سائیں خود پنی ولادت پان میں ابن عباس کی روایت بدائی میں جے ولادت پڑھو پہ صاحب المدی خوشی پہ تھی حضور دے انہوں کے خوشخبری بھی شفاعت حضور کی پانچی مجلس جگار بدائی امام ربانی کے کول امام سیوطی کے کول امام شامی کے کول سبنی سیرت نگارن یا روایت آدیا حضور کی دربار حضرت عباس بن عبد المطلب مصطفیٰ کریم جو چاچو عرض تو کرے یا رسول اللہ مکھے موکل جو تمہارو میلاد پڑھا اللہ اگر ہوتا نا تو کہتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یہ تو تم بدعت کر رہے ہیں یہ کیسا میلاد پڑھ رہے ہیں لیکن یہ تو دربار محمد مصطفیٰ ہے حضور خود جلوہ کرے اور اجازت مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے آپ کے میلاد میں نعت سنو بولو ابھی ہم نعت پڑھ رہے ہیں نا حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں نا یہ نعت پڑھنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور نعت سننا خود حضور کی سنت حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں آپ کی نعت سناؤں میرے آقا نے فرمایا کل لا یفضل اللہ فاق اے میرے چچا میری نعت سناؤ تمہاری صورت کبھی تبدیل نہیں ہے نعت خانوں پر کرم ہے نعت خانوں پر اللہ کا کرم ہے جو نعت پڑھتے ہیں ان کی صورت تبدیل نہیں ہوتی وہ قبر میں دفن کیے جاتے جائیں نا ان کے چہرے کعبے سے نہیں پھرتے تو اب حضرت عباس نے پتہ کیا نعت پڑھی انت لما ولدت اشرقت الارض بنورك الافق یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی یہی تو بات ہے نا جو ہم میلاد بیان کرتے ہیں جو حضرت عباس پر بیان کر رہے اور حضور خود سن رہے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے دھرتی روشن ہو گئی اور آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے جگمگ اٹھے ملا تو کہتا ہے حضور کو نور کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے مشرک ہو جاؤ گے اور حضور کے سامنے حضرت عباس کہہ رہے ہیں وضاءت بنور کا میرے نبی آپ کے نور سے آپ کے نور سے آپ کے نور سے زمین بھی روشن آسمان کے کنارے میں حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میلاد کے
یقین سے روشن ہوتے ہیں. ابن عباس پڑھ رہے ہیں, حضور دعا دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. کتابوں کو پڑھنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں ہے. سرور عالم نے اپنی نعت میلاد کی خود سنی اور اپنے چچا جان کو اس پر دعا دی. تو اگر ہم حضور کا میلاد منائیں اور نعتیں پڑھیں, یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ بدعت تو ہے کہ تو حضور کے دور میں تھا ہی نہیں. بدعت تو تیری یہ پکی مسجدیں ہیں کہ حضور کے دور میں کوئی پکی مسجد نہیں تھی. بدعت تو تیرا یہ محراب ہے کہ حضور کے دور میں کسی مسجد کا محراب نہیں تھا. بدعت تو تیرے یہ کتاب, یہ قرآن ایک کتابی صورت میں ہونا بھی بدعت ہے. کتاب پر زبر, زیر, پیش, شد, مد یہ لکھنا بھی بدعت ہے. یہ تو بعد میں حجاج بن یوسف نے یہ زبر اور زیر لکھی تھی. تیرے کپڑے بدعت ہے, تیری سواری بدعت ہے, تیرا چلنا بدعت ہے, تیرا اٹھنا بیٹھنا بدعت ہے. میلاد کو بدعت کہنے والا, یہ تو میرے نبی کی سنت ہے جو حضور کے دور میں ہے. حضور کے سامنے جو کام ہو رہا ہے اس کو تو سنت مصطفیٰ کہتے ہیں. کہاں سے بدعت لایا ہے تو صلی اللہ علیہ اب سنو, روایت ہے المستدرک للحاکم, حدیث کی کتاب. دوسری کتاب ہے مسند الشامیین, تیسری کتاب امتاع الاسماء. تینوں کتابوں میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے خود سنا. اپنے آنے کی, اپنی ولادت کی, اپنے دنیا میں تشریف فرما ہونے کی باتیں حضور خود سنا رہے ہیں. یعنی اپنا میلاد حضور خود بیان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ انی عند اللہ, انی عبداللہ و خاتم النبیین. سنو, میں اللہ کا بندہ ہوں اور سب نبیوں کے اختتام والا نبی خاتم النبیین میں. وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ, میں اس وقت بھی نبی تھا جب میرے بابا آدم مٹی گوندھی جا رہی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ, سنو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں, میں کیسے آیا, میں سناتا ہوں تمہیں. میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپا جان ابراہیم خلیل کی دعا ہوں. جب ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا, دعا مانگی میرے مولا, کعبے کو میں نے بنایا, اس کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج. میرے بابا آدم کی میں دعا بن کر آیا ہوں. بشارت عیسیٰ, اور حضرت عیسیٰ کی خوشخبری میں ہوں کہ عیسیٰ اپنی قوم کو تقریر کر رہے تھے اور خوشخبری دے رہے تھے. لوگوں بشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, لوگوں سنو میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. وہ جو عیسیٰ خوشخبری دے رہے تھے وہ خوشخبری میں ہوں. اور سنو, وَإِنَّ وَرُؤْيَا أُمِّي آمِنَةَ الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ, میں اپنی ماں کا آمنہ کا وہ خواب ہوں جو میرے ولادت سے پہلے میری ماں نے خواب دیکھا تھا. اور نبیوں کی مائیں اس طرح کے سہانے خواب دیکھا کرتی ہے.
بدات له نورا اضاءت لها قصور الشام. میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں نے میری ولادت سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے وجود سے نور نکلا, زمین روشن ہو گئی, حتیٰ کہ اس نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. وہ جو میری ولادت سے پہلے میری ماں نے خواب دیکھا تھا, وہ خواب سچا بن کر میں آ گیا. جب میری ولادت ہوئی تو میری ماں سے وہ نور نکلا کہ مکے کا شہر روشن ہو گیا, حتیٰ کہ ملک شام کے محلات میری امی جان نے دیکھ لیے. اب دیکھیں نا اپنے آنے کی غرض و غایت, انبیاء کے واقعات, حضور کے آمد کے بارے میں حضرت ابراہیم کی دعا, حضرت عیسیٰ کی خوشخبری, اور حضور اپنی ولادت سے پہلے امی جان کا خواب, اپنے ولادت کا ذکر خود کر رہے ہیں, تو بدعت کہاں سے رکھنے لگا؟ بتا تو صحیح ہے, بدعت تو کہاں سے لایا ہے؟ یہ تو حضور خود اپنا میلاد خود بیان کروا رہے ہیں. اسا میلاد ملائی داسی یہ بڑے نونے اسا میلاد اسا سونے دے چڑھ جو خوش ہوں. آپ خوش آئے ہو؟ بدو سیرت شامی آ رہے کیوں آپ ایک ولی سکورے کے مدینے والے سائیں کی خواب میں زیارت تھی. ابھی بن فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. جے خواب میں مکھے ڈٹھو نے سچ پچ مجھو دیدار چھو تا شیطان مجھے صورت وٹھی نہ سکتو. حضور جو مثل کے تھی نہ تو سکے, شیطان ہر کا صورت وٹھی سکے تو پر مثل مصطفیٰ جو تھی نہ تو سکے. مصطفیٰ جو مثل کائنات میں تھیوں نہ تھی تو وری گالا سائیں فرمائتا من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی یقظہ. جے خواب میں مکر تو وہ انقریب جلد سجاگی میں بیداری میں ہنن اکیم سا مجھے زیادہ اللہ کدو ان ساری جماعت کے مدینے والے جو دیدار تھی. آمین جواب ولی سگورے کے مدینے والے سائیں کی زیارت تھی. عرض کی یا رسول اللہ جنہیں میلاد ہو چھے, ماہ میلاد آتا ہے نا, بڑی لوگ خوشیاں کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, بتیاں بجلیاں روشن کرتے ہیں, جھنڈے اٹھاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, بڑا اہتمام کرتے ہیں آپ کے آنے کی خوشی میں. یا رسول اللہ کیا یہ باتیں آپ کو پسند آتی ہیں؟ سبحان اللہ. یہ باتیں آپ کو پسند آتی ہیں؟ یہ لوگ بڑا خرچہ کرتے ہیں, یہ باتیں آپ کو پسند آتی ہیں؟ قربان جائیں میرے نبی نے کیا جواب دیا. آقا نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بے, جو ہمارے آنے پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتا ہے. مدینے والے خوش تھے, سدائی خوش رہے, سدائی خوش رہے. سونے جے اچھن جو خوشی آئے نا, ماں پاجے سبنی مریدن کے گزارش کرو. ہر فقیر پنجے پنجے حال سارو ملاد ضرور کرے. پنجے گھر میں گھنو رب ڈنو آ, گھنو تھورو ڈنو آ, تھورو ہکڑے ڈی ننگر کھایو چو جو کو ننگر مصطفیٰ نے ॿियन खे नथा खारायो, पाण खाओ, पंहिंजे बच्चन खे खारायो, त मिलाद वारनि खे था ॾियो. ऐं जे नबी जे अचण जूं ख़ुशियूं था मल्हायो, जश्न था मल्हायो, उन नबीअ खे ख़ुशि करणो आहे. नबी सोनो कीअं ख़ुशि थींदो जॾहिं नबी जी सुन्नत शरीयत दीन ते हले, जॾहिं मदीने वारे साईं जे फरमान ते हलंदो,
میرے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو حضور کی سنت پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو. جو حضور نے سکھایا، جو قرآن لائے، جو شریعت لائے، جو اسلام لائے، جو احکام لائے، ان پر عمل پیدا ہو جاؤ. میرے آقا خوش ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا وجدت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے نماز میں پائی ہے. اس کی ایک توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام نماز پڑھتا ہے نا، اس کو نماز پڑھتے میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضور خوش ہوتے ہیں اس غلام پر جو نماز پڑھتا ہے. بولو نماز پڑھو گے؟ سب نماز پڑھو گے؟ کتنے وقت کی نماز پڑھو گے؟ کچھ لوگ ہیں جو 2 دن پڑھتے ہیں پھر 2 دن چھوڑ دیتے ہیں. کچھ جمعے کی پڑھتے ہیں. آج اس بھلائی محفل میں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہاتھ کھڑے کریں. پڑھو گے؟ اور جو زندگی میں خطائیں گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگو. بقیہ جو زندگی بچی ہے ان میں اعمال صالحہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سنت اور شریعت پر عمل کرو تاکہ اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کے کنارے تمہارے گناہوں سے بھر جائیں اور تم اللہ کے بارگاہ میں استغفار پڑھو، گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لمحے میں سارے گناہوں کی معافی دے گا. برابر کھاتی آئی ہوں، برابر گدل آئی ہوں، گناہگار آئی ہوں، پر رحمت جا در پجا کر معافی جا در بندنا ہے. معافی وٹھندو اج توبہ تھائے وٹھندو اج اللہ تعالیٰ دے رحمت جا وڈا پورا میاں وسیع. بیٹا استغفار ضرور پڑھنا کرو. استغفار مانا معافی وٹھن. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا کوہاریا جھاڑو پھیرتے ہیں نا، گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، اس طرح گناہوں کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے. استغفار پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. کس طرح؟ کر معاف مولا استغفر اللہ، او کر معاف مولا استغفر اللہ، کر سانگ سولا استغفر اللہ، چو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او کر معاف مولا استغفر اللہ، کر سانگ سولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، چو یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. او توریے کنارو کونے سارو مرجع من اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا رب تبنا فیما فعلنا، یا رب تبنا فیما فعلنا، نرجو من اللہ استغفر اللہ. ہڑے جو استغفر اللہ
खजाना असां तुंहिंजा बाना आई रब्बुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मदीने वाले से नहीं फरमायो जेको माण्हू पाबंदी सां रोज़ानो इस्तग़फार पढ़े रब ने जा सब दुख लाए छॾी दो उन्हें जा दर्द मेटे छॾी दो उन्हें के अहिड़ी जाइ तां रोज़ी ॾींदो जिते उन्हें जो वहमो गुमान भी हर मुश्किल आसान फरमा देगा हर परेशानी दूर फरमा देगा और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहां उसका वहमो गुमान तक नहीं होगा। ऐसी खैरी रोज़ी के रास्ते अल्लाह ताला उसके लिए खोल देता है जो इस्तग़फ़ार पाबंदी से पढ़ता रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या रब तुबना फीमा फअलना या रब तुबना फीमा फअलना नरजू मिनल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या शहर बगदाद में हारून रशीद वक्त के बादशाह हैं उसका दौर है। हारून रशीद के दौर में कोई मामला हुआ जिसमें 40 बंदे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। 40 बंदे शाम हुई उनके रिश्तेदार आए जान पहचान वाले आ गए सिफारिश होती गई बंदे निकलते गए रात तक 39 बंदे आजाद हो गए। बस एक बंदा था जो परदेसी था बगदाद में उसका जानने वाला कोई नहीं था। सारे 39 छूट गए बस वो एक परदेसी जेल खाने में रह गया क्योंकि उसकी कोई जान पहचान नहीं थी कोई उसका सिफारिश करने वाला नहीं था। जब रात हुई आधी रात हुई उसने सर ऊपर उठाया अर्ज की मेरे मौला बगदाद के शहर में तेरे सिवा मुझे कोई जानने वाला नहीं। मेरे मौला यहाँ मेरी कोई पहचान नहीं कौन मेरा ज़ामिन होगा कौन मुझे जिंदान से निकालेगा। मेरे मौला मैं तुझे अपना ज़ामिन बनाता हूँ तू जानता है मैं बेकसूर हूँ तू जानता है मैं ठकाबार नहीं। मेरे मौला मुझे तू ही आजाद कर।
وہ رو رہا ہے. میرے دوستو جب کوئی بندہ دل کے حضوری سے اپنے رب کو پکارتا ہے اور ایک کاش کہ اس کے آنکھوں میں کوئی آنسو آ جائے. جب بندہ اپنے رب کے حضور میں روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, آنسو اور التجا کرتا ہے, دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز رکھتی. جو دل سے آہ کرتی ہے وہ چلتی اجابت میں آ جاتی ہے. اب یہ بندہ رو رہا ہے, اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہا ہے, میرے مولا میری آزادی کا انتظام تو ہی کر دے. اسی وقت بادشاہ ہارون رشید اپنی خوابگاہ میں سویا ہے, نیند میں آواز آتی ہے, ہارون رشید جاؤ تمہارے جیل خانے کی فلاں کوٹڑی میں میرا ایک بے قصور بندہ قید ہے, اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا ہے, میں اس کا ضامن ہوں, اس کے بے قصور ہونے کا میں گواہ ہوں. ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. کسی نوکر کو نہیں جگاتا, کسی خادم کو نہیں کہتا, بادشاہ خود اٹھا ہے اور ڈھونڈتے تلاش کرتے اسی جیل خانے کی کوٹڑی میں پہنچا. کیا دیکھتا ہے وہ بندہ سر پر کیے اپنے رب کو پکار رہا ہے, میرے مولا میرے رب تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو ستار ہے. یا رب تبنا فیما فعلنا, یا رب تبنا فیما فعلنا, نرجو من اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہارون رشید آئے, اس کے پاس سے پکڑا کہ بھئی ہم چلو, تمہاری سفارش ضمانت ہو گئی, تم آزاد ہو. اس مسافر نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ میرے آگے کھڑا ہے, اس نے کہا کہ تو ابھی سے آزاد ہے. اس کو جیل سے نکالا اور اپنے محل میں لایا, بڑی عزت اور اعزاز کے ساتھ رکھا. صبح کو اس کو شاہی لباس پہنایا, عمدہ گھوڑے پر سوار کرایا اور کہا کہ اس کو پورے بغداد میں اعلان کرو, یہ وہ بندہ ہے کہ رات رب کائنات میں اس کی ضمانت قبول کی ہے. یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنے رب کو پکارا اور رب کائنات نے اس کی ضمانت کو قبول فرمایا. کتنا قریب ہے میرا رب, کتنا رحیم ہے میرا رب. ارے دوستو, اس رب کا در چھوڑا ہے, بھٹک رہے ہو, پریشانیوں میں زندگی برباد کر رہے ہو, لوٹو اپنے رب کی طرف, لوٹو اپنے کریم رب کی طرف. آج بھی اس کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی میرے در پہ آنے والا اور جھکنے والا. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا
سائیں مدنی ملائی، یا رب سائیں مدنی ملائی، والی تو بلا استغفر استغفر اللہ۔ یہ سبق یاد کرے ونو، ہڑے فقیر اپنے گھر میں بچن میں ویو، تھوڑی دیر کی عبد کندا کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صالح کے وہ نیک بنجو صالح بنجو حبیب بنجو حکم ملے انہیں تے عمل کرو، سنت کی تابعداری، شریعت کی فرما برداری، مجھے مصطفیٰ کریم دی اطاعت گزاری۔ ہتے بلا ہوتے بلا بیٹا جیکی ختم تھیوں میں جنہ معافی بنو، باقی جیکا زندگی بچیا انہوں نے عمل صالح کرو، اللہ راضی تھے، مدینہ مارو سائیں راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شان مشاہد اسا سبنی کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات دا قصہ شرع مدینہ والی سائیں جدر کی غلامی میں پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ یہ ساری جماعت نرازت سبھی جی من جو مرادوں پوری قرض ورنگا قرض لا بیمار کی شفا نصیب کر، درد مندن کا درد دور کر، سالوں کا سوال پورا کر، مشکل زدن مشکلات آسان کر۔ مالک جگہ یہودیوں سے مورد عمل کی توفیق، ازا کے گناہوں کی معافی عطا کر، ختموں کی معافی عطا کر، باقی زندگی مجھے غلامی میں پوری کرنے کی توفیق۔ یہ مجھے مولا مجھے حبیب کی صدقے کرم کر، یہ مجھے مولا اسا سبنی کے مدینہ آنے والی حاضری نصیب، لیکن دل میں جائز تمنا مرکیوں تو یا مولا اسمی تمنا ہو پوری فرما، اسا جے من جو مرادوں پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔